اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کی، اسی سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست کے اوپر جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا وہ آج سنایا گیا، جس کے مطابق FIA نے درخواست دی تھی کہ یہ ان کی ضمانت کی کارروائی جو ہے اس کو بھی ان کیمرہ رکھا جائے، کھلی عدالت میں نہ سنی جائے، کیونکہ یہ ذرا ایک سینسٹیو معاملہ ہے. لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ اوپن کورٹ کے اندر ہی سنی جائے گی، ان کی ضمانت کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر ساری کارروائی. ہاں البتہ اگر کہیں ایسا کوئی سینسٹیو معاملہ ہے جو کہ کھلم کھلا جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، یا کسی ایسی ڈاکیومنٹیشن کا جہاں پہ ذکر آتا ہے جو کہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، تو وہ والا حصہ جو ہے وہ ان کیمرہ ہوگا. اب پاکستان کی عدالتیں بھی پاکستان کے صحافیوں کی طرح، پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح، اور میرا خیال ہے پاکستان کے بہت سارے ریاستی اداروں کی طرح بھی، جس میں اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایوان صدر بھی شامل ہے، وہ مشکل میں ہی رہتی ہیں. لیکن میں مزمل سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس فیصلے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی زندگی تھوڑی سی مشکل نہیں کر دی؟ کیونکہ کچھ معاملہ جو ہے وہ کھلی عدالت میں ہوگا، اور کچھ جو ہے وہ کبھی ان کو کمروں میں جا کر سننا پڑے گا، عدالت سے لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی پیچیدگی بڑھ نہیں گئی ہے سارے معاملے کی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں بیل تو اوپن کورٹ میں ہی ہوگی، ٹرائل ان کیمرہ ہوگا. جو قانون ہے اس میں ٹرائل کا ذکر ہے کہ ٹرائل ان کیمرہ ہوگا. قانون میں بیل کا نہیں لکھا ہوا کہ بیل ان کیمرہ سنی جائے گی. اب یہ قانون بنانے والوں سے غلطی ہو گئی ہے، 7 ہو گئی ہے، یا وہ سمجھتے تھے کہ بیل بشک اوپن سن بھی لی جائے تو ٹرائل ان کیمرہ ہونا چاہیے. تو جو قانون ہے وہ ٹرائل ان کیمرہ کا کہہ رہا ہے، بیل ان کیمرہ کا نہیں کہہ رہا. لہذا کورٹ نے قانون کے مطابق کہا کہ بیل اوپن سن لیتے ہیں، اور ٹرائل جو ہے وہ ابھی تک ٹرائل اوپن سننے کا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اس بارے میں لاء بہت کلیئر ہے. تو دوسرا جو آپ نے کہا کہ عدالتیں خبروں میں آتی ہیں، پوری دنیا میں عدالتیں خبروں میں آتی ہیں. آپ اتنا پریشان نہ ہوں اس معاملے سے. بھارت لے لیں، امریکہ لے لیں، نہیں مزمل پروسیجرلی دیکھیں، میں نے آپ سے پروسیجرلی پوچھا ہے کہ یہ کارروائی چلے گی کیسے. میرا آپ سے سوال یہ تھا مزمل کہ یہ کارروائی چلانے میں مشکل نہیں پڑے گی؟ کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے، نہیں وہ جو FIA کچھ ڈاکومنٹس پہ کانفیڈینشیل لکھ دے گی، اور وہ کہے گی کہ یہ ہم نے آپ کے پلیس کر دیے ہیں پر یہ کانفیڈینشیل ہیں، تو وہ کانفیڈینشیل رہیں گے. اور اگر وہ کوئی دلائل ان کیمرہ دینا چاہیں گے تو اس دن کی پروسیڈنگ بیل کی ان کیمرہ کر دی جائیں گی کہ آج انہوں نے جو دلائل دینے ہیں وہ ان کیمرہ ہیں، اور عمران خان صاحب کے دلائل اوپن کورٹ میں ہو جائیں گے. تو یہ ایسے ہی چلے گا. لیکن میرے خیال میں بیل تو 2-4 پیشیوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گی. مسئلہ تو ٹرائل کا ہے، جو اس کے لیے 9 اکتوبر انہوں نے اب ڈالی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بائی اینڈ آف نومبر یہ کنکلوڈ ہو سکے گا یہ ٹرائل. رائٹ. امبر، ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے تحریک انصاف کے وکلاء کی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وکلاء کی، کہ دیکھیں جی سائفر کیس کے اوپر بہت کچھ تو آلریڈی پبلک ہو چکا ہوا ہے، سب کچھ تو سامنے آ چکا ہوا ہے، تو اب اس ٹرائل کو ان کیمرہ رکھنے کی کیا جواز ہے، کیا بنیاد ہے، کیا کہتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کچھ حد تک ان کے دلائل میں وزن ہے، لیکن ظاہر قانون ہے، اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ اس قسم کے حساس معاملات ہیں اس کے لیے خصوصی عدالت بھی بنائی گئی ہوئی ہے، اور پھر قانون کے مطابق ہی کرنا ہے. جہاں تک رہی بات کہ یہ تمام اس کے معاملات اب عوام کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، چاہے عمران خان خود، ان کے رہنما، رپورٹنگ کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کی اور مقامی طور پر، اس حد تک میں کہوں گی بات درست ہے. میں عمران خان صاحب نے بالکل بھرپور کوشش کی کہ جو سائفر کے جو کانٹینٹس تھے وہ پبلک ہی کیے جائیں، اور انہوں نے کئی حربے استعمال کیے، جن کی جو مبینہ آڈیو لیکس ہیں، وہ مبینہ میں کہہ تو رہی ہوں، لیکن جو اسٹریٹجی ہے وہ کچھ ظاہر ہے وہی تشکیل دی اور وہی اس پہ عمل بھی ہوا جو وہ اسٹریٹجی ان مبینہ آڈیو لیکس میں پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد اعظم خان صاحب نے بھی تصدیق کی. لیکن چلیں، جب یہ معاملات آگے مقدمے میں چلیں گے تو پھر اور مزید وضاحت ملے گی. تو اس میں ہم کیا حساس دستاویزات ہو سکتے ہیں جن کو پبلک کے سامنے نہیں ہونا چاہیے.
ایک انٹرسیپٹ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کے مطابق کچھ ان کے ذرائع تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کے کچھ حصے وہ شائع بھی کیے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بھی لکھا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اور دیگر شاہ محمود قریشی ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ سب اس پر بات کر چکے ہیں. تو کیا اس کی دستاویزات کی کچھ تفصیل ہے، کچھ اور مزید تفصیلات ہیں جو عوام کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ اس میں تعلقات، ہمارا خارجہ پالیسی متاثر ہو سکتی ہے، ہمارے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، ہماری ڈپلومسی متاثر ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن قانون ہے تو ظاہر ہے اور کیا کر سکتے ہیں. رائٹ. تو مزمل اس بات پر اتفاق ہے آپ کچھ باتیں راز ہی میں رہیں تو اچھا ہے. جی میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، آپ ہی کے آس پاس آ رہا ہوں میرا دوست. کہیے. دیکھیں آپ نے کہا کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو اب پبلک نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں ٹرائل میں اور بیل میں اوریجنل سائفر بھی پیش ہو سکتا ہے، وہ پبلک نہیں ہے. اچھا آپ میری بات سمجھیں نا، کورٹ میں اوریجنل سائفر بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو پبلک نہیں ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے پبلک. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ منٹس آف دا میٹنگ ہیں، کس نے کیا کہا، کس جنرل نے کیا کہا، ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا، فارن منسٹر نے کیا کہا، وہ منٹس آف دا میٹنگ ہیں، وہ پبلک نہیں ہو سکتے ہیں. وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، اور اگر ٹرائل میں وہ آتے ہیں وہ کیا بات ہے، کس میٹنگ میں کے منٹس کیا ہیں، وہ کیا بات ہے. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پبلک نہیں ہو سکتی ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی پبلک نہیں ہو سکتی. اس سے ڈپلومیسی بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے، اور یہ بہت ہی ایک میرا مطلب ہے اپنی طرف کا ایک یونیک کیس ہے. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں وزرائے اعظم نااہل بھی ہوئے ہیں، وزرائے اعظم کے اوپر مارشل لا بھی لگے ہیں، ان کو نکالا بھی گیا ہے، غیر آئینی طریقے سے بھی نکالا گیا ہے. حالانکہ خان صاحب کو تو آئینی طریقے سے نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی نے کبھی کوئی اسٹیٹ سیکرٹس پہ بات نہیں کی ہے. ہماری تو کسی نے بایوگرافی بھی نہیں لکھی ہے کیا ہوا ہے کیا. تو یہ واحد ہیں بالکل صحیح جنہوں نے اپنی سیاست کے لیے ایک سائفر کو یوز کیا ہے جو افسوسناک ہے. عامر صاحب اگر میں اجازت دیں گے. رائٹ مزمل، بہت کم وقت ہے. امبر کوئکلی میں کہوں گی کہ اگر یہ جو منٹس ہیں اور جو اوریجنل سائفر ہے اس پہ اتنی رپورٹنگ، اتنی بات ہو چکی ہے، میں تو کہوں گی کہ اور کچھ بچ نہیں گیا ہوگا اس میں. اگر بچ بھی گیا ہوگا تصدیق ہوگی کہ کون جو بیانات دے رہا تھا وہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا اور کتنا نہیں جھوٹ بول رہا تھا. شفافیت میں اس پوائنٹ پر شاید اتنی بری بات نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اتنے زیادہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. رائٹ. نہیں امبر آپ غلط سمجھ رہی ہیں. امبر میں تو ہمیشہ سائفر نہیں